بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ 11 اگست 1947 کا دن صرف دن نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اہم دن ہے جس کو کہ یاد رکھنا اور صرف منانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے اندر جو مواد ہے یا جو اہم پیغام ہے چھپا ہوا اس کو عام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے پہلی دفعہ خطاب کیا اور اس میں بہت اہم باتیں جو ہیں انہوں نے کی، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک پوری گائیڈ لائن ایک نئی ریاست کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے فراہم کر دی۔ جو قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے اس کا متن بہت کم جگہوں پہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ بہرحال ہم نے نیشنل اسمبلی جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اس میں یہ ریکارڈ میں محفوظ ہے، وہاں سے ہم نے یہ متن ان کا حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان اخبار جو کہ اس وقت ایک ہی اخبار تھا پاکستان کا، اس نے اس تقریر کو منوعن شائع بھی کیا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دن ایک بہت اہم تقریر کی، اور وہ یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان جو تھا وہ کسی صورت اس کی جو شکل تھی وہ قابل عمل نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا بہت ساری اور باتوں کے ساتھ، میں مختصراً بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کری ہوں کہ اگر ہم اس جذبے کے ساتھ کام کریں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثریت اور اقلیت یعنی مسلمان اور ہندو کے درمیان پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں برہمن، ویش، کھتری، شودر، بنگالی اور مدراسی ہیں۔ یہی تقسیم ہندوستان کی آزادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات اور کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست کے نزدیک تمام شہری ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے، خواہ وہ مندر میں جائیں یا مسجد میں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے اس بات کو نظریہ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہندو ہندو اور مسلمان مسلمان رہیں گے، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، جبکہ سیاسی نظر میں وہ ریاست کے شہری ہیں۔ قائد اعظم کی جو یہ تقریر تھی اس کا جو متن میں نے آپ کے سامنے کیا، اس میں صرف آخری 2 لائنیں شائع کی جاتی ہیں اور اس کو پھر حذف بھی کیا گیا۔ بہرحال ہم اس پورے متن کے اوپر جو اوریجنل ہے اسی پہ آج کے اس پروگرام کو رکھیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج پاکستان میں اقلیتوں کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، قومی دن، اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر، پاکستان کے مایہ ناز شخصیت، آپ سب ان کو جانتے ہیں، جناب عادل نجم صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الدین صاحب، سینئر ترین صحافی ہیں، بہت سی چیزیں ان کے سامنے سے گزرتی رہی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ جناب اویس وحید صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں۔ جناب رمیش کمار صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قومی اسمبلی کے اندر رکن اسمبلی ہیں سندھ سے، اور اقلیتوں کی نشست پہ ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے عادل سر آپ سے، ضیاء صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، پھر میں جاؤں گی باقی مہمانوں کے پاس بھی۔ یہ جو تقریر ہے اس تقریر کو ہم نے صحیح معنوں میں لیا قائد اعظم کی، اور کیا یہی وجہ نہیں کہ ہم اپنے رستے سے ہٹ گئے، اپنے منزل کو نہیں پا رہے، کیونکہ قائد کے فرمان کو ہم نے فراموش نہیں کیا، غائب کر دیا تھا؟ صحیح کہہ رہے ہو تم۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ اس تقریر کو سینسر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ تقریر ہوئی تھی قائد اعظم کی، اس کو سینسر کر دیا تھا۔ چودھری محمد علی جو بعد میں پرائم منسٹر بنے تھے، وہ کیبنٹ سیکرٹری تھے، تو انہوں نے سینسر، لیکن ڈان نے چھاپ دیا تھا۔ لیکن ڈان نے جب معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی سینسر کیوں ہوا، تو یہ چودھری محمد علی نے ان سے کہا کہ یہ جو تقریر ہے قائد اعظم کی، وہ قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری کے خلاف ہے۔ یعنی آپ ذرا کنٹرڈکشن دیکھیں، یعنی قائد اعظم جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کو پیش کیا، ان کے متعلق چودھری محمد علی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے وہ 2 نیشن تھیوری کے خلاف ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے ان ون سینس کہ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ جو تھا قائد اعظم کا، وہ سیاسی پلانک تھا ان کا۔ وہ ہندوستان جب تک ایک تھا اس وقت تک تو 2 قومی نظریہ تو اپلیکیبل تھا، ویلڈ تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ایک نیشن ہے نا،
تو وہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اپنی قوم سے یہی کہہ رہے تھے کہ بھی اب ہم ایک نیشن ہیں، نہ اس میں کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، یہ مذہب تو ان کے اپنا ذاتی ہے، یہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بن سکتا. یہ ایک تقریباً جس کہتے ہیں نا کہ ایسا اسٹیٹ ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، ہر ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن نیشن ایک ہے، قوم ایک ہے. لیکن یہ بجائے اس کے کہ ہم اس تقریر کو ایز اے گائیڈ لائن کی طرح استعمال کریں، ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہم لے آئے، اور اس آبجیکٹیو ریزولوشن نے تو تقریباً پورے پاکستان قائد اعظم کی کا جو تصور تھا پاکستان کا، اس کو وائپ آؤٹ کر دیا. اور وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، وہ لوگ جو مسلم لیگ کی جو اسٹرگل تھی اس کے خلاف تھے، وہ چھا گئے پاکستان میں. یعنی جو پاکستان کے خلاف تھے وہ پاکستان کے رکھوالے بن گئے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو ضیاء الحق نے اس کو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بنا دیا. اور اس کے بعد تو جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں وہ ہونا تھا وہ ہوا. ویسے آپ کیا کہیں گے اس کے غائب کرنے سے یا قائد اعظم کی جو صحیح تقریر تھی اس کو نا عام کرنے سے کیا فائدے تھے جو کہ حاصل ہو سکتے تھے، اور کیا وہ قوتیں پہلے دن سے سرگرم تھیں جو کہ آج بھی مختلف شکل کے اندر موجود ہیں مختلف حوالوں سے؟ دیکھیں، نقصان تو جو قیمت ہم بھگت رہے ہیں وہ تو ہم سب کو یہاں ہے، اور کئی دہائیاں گزر جائیں گی اگر ہم نے اپنی قبلہ صحیح نہیں کیا، سمت صحیح نہیں کی. بات یہ کہ جس طرح ابھی ضیاء صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین صاحب، انہوں نے قائد اعظم صاحب سے خود رجوع کیا، کہا کہ جی آپ نے آپ کا یہ ڈیسیجن، انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پوری تقریر شائع کی جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں ساری کہی. بات بدقسمتی دیکھیے کہ 1947 کے اندر جو آزادی کی تحریک تھی اس میں پاکستان کے لیے سرگرم کون تھے؟ آغا خان سویم صاحب، سر ظفر اللہ صاحب احمدی، وہ آغا خانی، پھر اس کے بعد نواب بہادر یار جنگ، میدوی سلسلے سے ان کا تھا، جس طرح بلوچستان کے اندر ذکری جو ہے. یہ سارے لوگ جو قائد اعظم، خود قائد اعظم کے بارے میں طرح طرح کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ حسن عشری سے تعلق تھا. خیر، اب اگر میرے نظر میں اگر اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو اس تقریر کے ساتھ ایک بریکٹ میں اور لگا دیتے کہ آپ اپنے ٹیمپل بھی جائیے، آپ اپنے ورشپ پلیس پہ بھی جائیے، ساتھ میں لگا دیتے بٹ ایٹ یور اون رسک. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن جماعتوں کا ذکر کیا ضیاء صاحب نے، وہ کون تھی مخالف جماعتیں؟ وہ تھیں جمعیت علماء ہند، مجلس ارار اور جماعت اسلامی. جو ذکر کیا انہوں نے کہ کافر اعظم، ان کے پرانے ایڈیشن ہے جماعت اسلامی، مودودی صاحب کی تصنیف تھی، سر وہ کیا سیاسی کشمکش، مسلمان اور سیاسی کشمکش، ان کے پرانے ایڈیشن. تو ہم جب نوجوانی میں اسکول کے زمانے میں ہم نے پڑھے تھے کہیں پرانے ایڈیشن، اس میں یہ ہے، نئے ایڈیشن میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ہائی جیک کیا، دیکھیں یہ تو یہاں ہے نا ہم پہ. قائد اعظم صاحب کی زندگی کے اندر آئین تشکیل نہیں ہوا، پھر قرارداد مقاصد کس کا وہ تھا، پھر اسی کے اندر بدقسمتی دیکھیں سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تعریف میں کہا، اور پھر 53 کے اندر احمدی رائٹس ہوئے، ان کو سامنے آ گئی بات. تو بات یہ کہ اس قائد اعظم صاحب کی تقریر سے یہ جو 11 اگست کی جو آج کا موضوع ہے، اس سے پوری ایک نئی ریاست جو جنم لے رہی تھی، اس کے کانٹورز، اس کے خطوط استوار کرنے تھے کہ مذہب اور سیاست کا، مذہب اور ریاست کا کوئی الگ الگ ہے. یہ عادل نجم صاحب یہ جو بات کی ہے ابھی اویس صاحب نے، ظاہر ہے اس کے خلاف بہت بڑی دلیلیں آتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری مملکت جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسلام کے نام پہ بنی ہے، اسلام کے نام جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اسلام اس کی بنیاد ہے. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال نے بھی کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو کیسے جو میرے جیسے طالب علم ہیں وہ کیسے کہے، وہ اقبال کو غلط کہے، وہ قائد کو صحیح کہے، کیا کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے؟ پہلے تو میرے خیال میں اقبال اور جناح صاحب کے گڑے مردے اکھاڑنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا جو اوریجنل سوال تھا کہ کیا ہم نے تقریر فراموش کر دی، ہم نے کیا اس کو سیریسلی لیا یا نہیں لیا، تو میرے خیال میں اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہم نے اس تقریر کو اتنا ہی سیریسلی لیا جتنا ہم نے جناح صاحب
کو کیا سیریسلی لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ تقریر عام ہو جاتی تو شاید آج پاکستان مختلف ہوتا. کاش ایسا ہوتا, کیونکہ جناح صاحب نے بہت ساری جو باتیں کی, انہوں نے کام کے بارے میں کہا, انہوں نے ڈسپلن کے بارے میں کہا, انہوں نے یونٹی کے بارے میں کہا, ہم نے وہ کون سی باتیں سیریسلی لی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت اہم تقریر تھی, لیکن اس تقریر کو خالی جواز نہیں بنا دینا چاہیے اس تمام حرکتوں کا جو اس کے بعد ہوں. اس کا ذمہ جو ہے وہ جناح صاحب پہ نہیں ہے, وہ اقبال کی فکر پہ نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے عمل پہ ہے, میرے اور آپ کے کرتوت پہ ہے جو ہم نے پچھلے 60-65 سال میں کیے. جہاں تک تقریر کا حصہ ہے, اس کا پس منظر دیکھنا بڑا ضروری ہے. اس کی تاریخ بہت اہم ہے, اور تاریخ اس لیے اہم ہے کہ یہ 11 اگست تھی. تو 11 اگست کو 1947 میں کیا ہو رہا تھا؟ 1947 میں 11 اگست کو جو اب پاکستان ہے, جو اب بھارت ہے, اس میں تاریخ کا ایک بڑا ترین, ایک اہم ترین قتل و غارت کا جو ایک دریا تھا وہ بہ رہا تھا. ریڈکلف کمیشن نے اپنی جو تجاویز تھی ان کو فائنل کر دیا تھا, اور جو اس تمام سٹوری کا اصلی ولن ہے ماؤنٹ بیٹن, اس نے جان بوجھ کر اس ایوارڈ کو اناؤنس نہیں کیا. اس نے جان بوجھ کو اس رپورٹ کے اوپر وہ بیٹھ گیا تھا, اور وہ 16-17 اگست جا کے عام ہوئی. تو 11 اگست میں جو پس منظر ہے جناح صاحب جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لاہور کے اسٹیشن پہ, امرتسر کے اسٹیشن پہ, پنجاب بھر میں ٹرین کی ٹرین جو ہے وہ خون سے بھری, لاشوں سے بھری, مسلمانوں کی بھی, ہندوؤں کی بھی, سکھوں کی بھی. تو یہ وہ یعنی اس پس منظر میں قائد اعظم نے یہ خطاب کیا, جبکہ بہت سارے, اور اس خطاب میں اس کی بہت تفصیل ہے, اس میں انہوں نے کہا بھی کہ بہت سے لوگ اس وقت تقسیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت لوگ اس وقت تقسیم کے خلاف ہیں. اچھا عادل نظم صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, حافظ صاحب, ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا یا جو رائٹ ونگ ہے اس کا ایک اپنا نظریہ, اپنی ایک سوچ رہی ہے. یہاں جو باتیں, مطلب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان اگر بنتا تو شاید آج ایک سیکیور, ایک محفوظ اور ایک فلاحی مملکت کی صورت میں ہوتا, ایک دفاعی یا سیکیورٹی اسٹیٹ کی صورت نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اسلام سے اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا نام آتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. قرارداد مقاصد میں تو اللہ کی حاکمیت کی بات ہے, اس سے ڈر کس کو لگتا ہے؟ کسی مسلمان کو تو بالکل نہیں لگنا چاہیے, بلکہ ہندو کو بھی نہیں لگنا چاہیے, سکھ کو بھی نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہوگا تو سب کو حقوق ملیں گے, اور اسلام کا اگر نظام پاکستان میں پریکٹس ہوتا اور یہ سو کالڈ لبرل اور سیکولر لابیز پر قبضہ نہ کرتی, یہ کالے انگریز اس کے اوپر قابض نہ ہوتے, تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے. یا نہ کرپشن ہوتی, نہ لوٹ مار ہوتی, نہ قتل و غارت گری ہوتی, نہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا. بلکہ اسلام تو عدل اور انصاف کا نظام قائم کرتا ہے. ہماری 1400 سال کی ہسٹری ہے کہ مائنورٹیز کو جتنے حقوق مسلمانوں نے, اسلام جہاں جہاں پر جس شکل میں بھی, چھوٹی بڑی شکل میں بھی اگر پریکٹس ہوتا رہا ہے, مسلمان سے تو بہت لڑے ہیں. کبھی انہوں نے اپنے جو رعایا میں جو لوگ کافر لوگ تھے, یا جسے آپ ہندو کہیں, سکھ کہیں, یہودی کہیں, ان سب کو پروٹیکشن دی ہے. اور اسلام کا اگر نظام قائم ہوگا تو مذاہب اختیار کرنے کی آزادی اسلام دیتا ہے. مسجدوں کی جہاں حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے, وہاں مندروں کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, گرجا گھر کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس پس منظر میں آپ چیزوں کو دیکھیں. قائد اعظم کی 114 تقریریں ایسی ہیں کہ جس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ کوئی اور دستور نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. 1 جولائی 1948, 11 اگست 1947 کے تقریباً 1 سال بعد ہوا تھا. اور اسٹیٹ بینک کی جب انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور اس پر تقریر کی تھی تو واضح طور پر کہا تھا کہ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا میس پھیلایا, اس نے گن مچائی ہے. اور اسلام کے پاس وہ معیشت کا نظام موجود ہے کہ اگر اس کو ہم پریکٹس کر لیں تو اس سارے عذاب سے بچ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. اچھا, لیکن ہمارے لیے 11 اگست کی اس تقریر, میرے ایک بات عاصمت, میں نے 4 لوگوں کے ایک ہی موقف سنا ہے, میری بات بھی سنیے. دیکھیں, 11 اگست کی اس تقریر کے بارے میں قطع نظر اس کے کہ اس میں بھی میں بات کر سکتا ہوں کہ تمام مذاہب کو حقوق دینے کا مطلب یا ان کو مذہبی آزادی دینے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک مخصوص سیکولر اور لبرل لابی نے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی آپ نے ڈان کا حوالہ دیا, ضیاء الدین صاحب ڈان سے وابستہ ہیں, ان سے پوچھئے کہ 12 اگست 1947 کو کون سا ڈان شائع ہوا تھا. اس وقت تو ڈان شائع ہی نہیں ہوا تھا, 4-5 مہینے سے بند تھا. اس پہ ایک روایت کے مطابق بلوائیوں نے حملہ کیا تھا, اور دوسرے یہ کہ ٹرسٹ کے مسائل تھے, جس کے نتیجے میں
15 اگست 1947 کو کراچی سے پہلا ڈان شائع ہوا ہے. یہ کون سے ڈان کی رپورٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے؟ مجھے آپ آل انڈیا ریڈیو کی وہ رپورٹنگ دکھا دیں کہ جس سے افضل صاحب یہ تو ڈائریکٹلی آپ سے سوری رمیش صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن یہ اچھا یہ کہہ رہے آپ سنیے پہلے تو میں اس کو ہی چیلنج کرتا ہوں کہ 11 اگست 1947 کی یہ تقریر مس کوٹ کی گئی ہے، غلط طریقے سے بیان کی گئی ہے. یہ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہے، لبرل لابی جو قابض ہے ملک پر، یہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہے. نہیں حافظ صاحب یہ نیشنل اسمبلی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. حافظ صاحب یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، یہ اس کے ریکارڈ کا بھی مجھے ہے. ڈان دکھا دیجئے 12 اگست کا. نہیں میں ڈان کے علاوہ بات کر رہی ہوں آپ سے، ڈان کے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں. یہ جو سول اینڈ ملٹری گزٹ، دا سول اینڈ ملٹری گزٹ اس وقت شائع ہوتا تھا، اس کی 12 اگست 1947 کی اشاعت ہے. حالانکہ وہ جو اخبار تھا اس پہ سیکولرسٹوں کا قبضہ تھا، وہ انگریزوں کے ماتحت نکلتا نہیں تھا. آپ اس کو چھوڑے نا، آپ یہ دیکھیے کہ ریاست کا تعلق سے مذہب، ریاست اور مذہب کا تعلق، یہ تو خود قائد اعظم کہہ رہے ہیں نا، یہ تو نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جن کا قبضہ اس وقت پاکستان پہ ہے وہ کس کس کا ہے؟ قبضہ تو ان لوگوں کا ہے، جماعت اسلامی والوں کا قبضہ ہے. یہ ایک سیکنڈ ہٹ جسٹس منیر کی رپورٹ، جسٹس منیر کی رپورٹ جو ہے نا حافظ صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، ذرا سن لیجیے، میں آپ کے پاس آتی ہوں. منیر کے حوالے سے میرے پاس پوری تحقیق موجود ہے. اس میں تو جسٹس منیر دیکھ لیجئے جسٹس منیر کون تھے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کو تو معلوم ہے، میں ذرا آپ کو دوسروں کو حافظ تو صاحب بتا ذرا دوں. بس سننے دیجیے، میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ کو وقت حوصلہ پیدا کیجئے. ایک لبرل لابی کا مسئلہ ہے کہ حوصلہ نہیں ہے. لبرل لابی کیا آپ مسلط ہے میڈیا پہ، لیکن ٹالرنس نہیں ہے. آپ نہیں ہوتے ہیں. قبضہ آپ کا دیکھیں سمپل سی بات ہے اسما، کہ ہمارا سمپل سی بات ہے جو اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کو بھی جھٹلا دیں گے 11 اگست کو ہوئی نہیں تھی تقریر. خیر آپ بار بار لبرل پروگریسو کریں. بات یہ ہے کہ ریاست کو مذہب، فقہ، سوچ، فکر کی بنیاد پر آربیٹریشن کا حق نہیں ہونا چاہیے، اور اس تقریر کے اندر بھی وہی خطوط واضح ہیں. اور یہ آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتی ہوں. حافظ صاحب میں آپ کے پاس بھی بریک کے بعد بعد آتی ہوں، عادل صاحب بھی اور رمیش صاحب کا بھی ابھی بولنا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ 11 اگست کی تقریر کس طرح وہ سینسر ہوئی نہیں ہوئی، ہم نے تو نیشنل اسمبلی سے اس کا ریکارڈ لیا ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ابھی رمیش لال صاحب، گمار صاحب، آپ نے بات سنی نعیم الرحمان صاحب کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ تقریر منوعن نہیں ہے اور اس میں کچھ غلط چیزیں آئی ہیں اور بالکل اس کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو مائنڈ سیٹ جو چند لوگ پہلے بھی تھے وہ آج بھی ہے. یہ بار بار 11 اگست مائنورٹی ڈے کہا جاتا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ مائنورٹی ڈے نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو جو ماحول تھا اس حوالے سے اس نے اسپیچ کی، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف اور ہراس تھا کہ ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی وہ یہاں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، جس کا عادل نجم صاحب نے ابھی ریفرنس بھی دیا کہ ایک خاص انوائرمنٹ تھا اس وقت. کیونکہ ہمارے بڑے تھرپار کا یہ وہ سارے علاقوں میں اس وقت اس اسپیچ کو سن کے، میرے دادا ہمیشہ یہ مجھے کہتے تھے کہ اس اسپیچ کو سن کے ہم نے کہا کہ یہ ملک جو بنا ہے یہ امن کا ملک بنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر مذہب ایک مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. مگر وہ چند لوگ جو آج بھی مائنورٹی میں اپنے آپ کو مائنورٹی نہیں کہتا ہوں، آج اگر 5 لوگ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں گے 4 لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ایک ہے اور ایک بندے کی سوچ ایک ہے. تو مائنورٹی میں کون ہوا؟ پہلے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ مائنورٹی میں ہم نہیں، ہم ایکول سٹیزن ہیں، ہمارے بیسک رائٹس ہیں. ہمارے جو قائد اعظم کی جو وین تھی، جو اسپرٹ تھا، اس وین کے تحت پاکستان کے اندر ایک کام ہونا چاہیے. اب فالٹ کہاں پہ ہے؟ ایک تو پہلے وہ تھیوری چلتی آئی، دوسری جب جنرل ضیاء الحق آیا اس کے بعد اس کو اور حصہ بنایا گیا. آج میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ 11 اگست کی اسپیچ کو آپ کریکولم کا حصہ بنائیں. نہیں، قومی بیانیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک میں چیز ضرور، اس وجہ سے میں کہتا ہوں، عادل نجم صاحب کے پاس میں جاتی ہوں. یہ جو بات آپ نے کی کہ کریکولم ہو، نصاب کا حصہ ہو یا بیانیے کا حصہ ہو، جی ہاں بالکل. عادل نجم صاحب ان کو نیگیٹو مائنڈیڈ جو ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ
وہ بھی یہاں پہ ایک سٹیزن ایک مذہب دوسرے مذہب کو ریسپیکٹ سکھاتا ہے. بالکل. آپ لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ 11ویں آپ آج بھی پاکستان کا جو امیج وہ ہماری وجہ سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے بچوں کو بھی فورسفل کنورژن ہوتی ہے، مگر ہم پاکستان دھرتی ماں کا رزق کھاتے ہیں. ہم دھرتی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی جنم دینے والی ماں سے محبت کرتے ہیں. باہر کبھی بات یہ نہیں کرتے، مگر یہ لوگ جو ہے یہ ایسی چیزیں دیکھیں، ایسی اچھا، ٹھیک اسٹیٹمنٹیں ہے. دیکھیں اور بھی امپریشن انہوں ملک کا نے خراب تو کرتے یہ ہیں. بھی کہا ہے کہ اگر اسلام کی ریاست، ہم اسلامی ریاست ہے تو اس میں اقلیتوں کے حقوق بہت زیادہ ہے. میں عادل نجم صاحب پھر یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ آپ بلیسفیمی لا کے اوپر اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ججمنٹ آتی ہے، ہم اس کی جب مس یوز آف بلیسفیمی لا کے لیے چاہتی ہے کہ کام ہو تو اس کے مجھے دے لیے دیں. عادل نجم صاحب یہ جو بات ہے میں صرف دوبارہ اس پہ جاتی ہوں کہ قائد اعظم نے جب یہ کہا کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو کس پیرائے میں لینا چاہیے؟ آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جناح صاحب کی نظر میں یہ بات بڑی صاف تھی، اور ہمیں جو کریکلم کی بات کرنی ہے، دوسری چیز جو کریکلم میں اگر ڈالنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ تھا، دو مذہبی نظریہ نہیں تھا. جناح صاحب کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ دو مذہب ہیں، ان کا نظریہ ایسا ہے کہ دو قومیں ہیں، اور قوم جو ہے وہ مسلمان اور ہندو ہے، اسلام اور کوئی دوسرا ریلیجن کی بات نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں وہ قومی نظریہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ جناح صاحب کو بہت سخت خوف تھا کہ ریلیجن جو ہے وہ سیاست میں داخل ہو رہا ہے گاندھی صاحب کی نسبت سے. تو جناح صاحب کی جو بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو اس کے لیے آپ کو 1920 پہ جانا پڑے گا، جب انہوں نے کانگریس سے اپنی دوری کا آغاز کیا. اور وہ آغاز اس لیے کیا کہ ان کی نظر میں کانگریس اور گاندھی سیاست میں ریلیجن کو لا رہے تھے. تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس لیے آیا کہ جو ایک مسلمان قوم ہے اس کے حقوق اس ریلیجن کی وجہ سے وقف نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے، یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے، یہ دو قومی نظریے کا نیگیٹو نہیں ہے، یہ دو قومی نظریے کی وضاحت ہے. اور دو قومی نظریے کا مقصد ایک پارٹلی یہ بھی ہے کہ ہر قوم چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو تو اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. سو جناح صاحب کی نظر میں میرے خیال میں اقلیت نامی کوئی چیز نہیں تھی. اصلی جو المیہ اس کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ جب پارٹیشن ہوئی پنجاب کی اور بنگال کی، تو جو پاکستان جناح صاحب کی نظر میں تھا جس میں اتنی زیادہ دوسری مذاہب تھے کہ اس میں ایک ایبسولوٹ میجورٹی مسلمانوں کی نہیں ہونی تھی، وہ جب گرا تو جناح صاحب ہم کو یاد یہ دلا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تم پہ جو مسائل ہوئے، تم پہ جو ظلم ہوا وہ کسی اور قوم پہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. تو یہ ایک بالکل ایک صحیح ریفلیکشن تھی دو قومی نظریے کی. جی اور بالکل. اب حافظ صاحب یہی سوال، عادل صاحب یہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ دو قومی نظریہ، اصل میں ضیاء صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو مذاہب ہیں ان کو تقسیم کریں، یہ تو اس وقت کے حالات کے مطابق دو الگ الگ مذاہب کے نام سے تھا. لیکن حافظ صاحب میں آپ سے اس کی ایلیبریشن چاہتی ہوں کہ ریاست کا جہاں تک تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، یہ جناح صاحب نے کہا، یہ قائد اعظم نے کہا. آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیے، میں ایک تو بات سمجھنے کی کوشش کریں. میرے یہ برادر جو ہمارے رمیش کمار صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور ان تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، اس وقت بھی ادارہ نور حق جو جماعت اسلامی کراچی کا دفتر ہے، رائٹ ناؤ وہاں پر ہماری پاکستانی برادری کا اجتماع ہو رہا ہے. ہم منارٹی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے، ہمارے آئین میں موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان کو ووٹ کا حق بھی ہے، دوہرے ووٹ کا حق حاصل ہے، اور ان کی منسٹری ہوتی ہے اسی بنیاد پر. اصطلاح کے طور پر ہم کہتے ہیں، ورنہ جماعت اسلامی نے تو سراج الحق صاحب نے اپنے بھرے اجتماع میں، لاکھوں کے اجتماع میں کہا تھا کہ ہم اس کو پاکستانی برادری کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں بات کریں. یہ تو پھر امینڈمنٹ کرنی رائٹ چاہیے ناؤ کہ یہ سراج صاحب اقلیتی خطاب نہیں ہے، کرنے والے پاکستانی ہے. اور جماعت اسلامی کا اپنا ایک ونگ ہے اور ہم پراپر کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قائد اعظم یہ بات کہتے ہیں نا بر صغیر کے مسلمانوں سے کہ پاکستان میں ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہوگا، تو کوئی ایک آدمی بھی نہ ہجرت کرتا نہ قربانی دیتا. یہ جو پوری تحریک یو پی اور سی پی کے لوگ چلا رہے تھے، بہار اور بنگال کے لوگ اور مدراس کے لوگ چلا رہے تھے، ان کے تو علاقوں کو شامل ہی نہیں ہونا تھا پاکستان میں. وہ تو نظریے کی بنیاد پر تھے، وہ عقیدے کی بنیاد پر تھے.
انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں وہ صرف لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کی بنیاد پہ دی تھی. نہیں اور وہ دوبارہ یہ 60 کے کہنا اندر چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کا کسی ایک کو لا ٹیچر الہ تھا کی نعیم صاحب, حکمرانی سے اس غلط نے یہ فہمی نعرہ نہیں ہونی لگایا چاہیے. 47 سے پہلے تو یہ نعرہ ہی اگر میری بات حافظ صاحب میری بات اگر سنیے. ایسا, میں ایک میری سوال بات آپ سے سنیے. پوچھ لوں, اگر ایسا ہے تو جب 47 میں آپ دیکھیے ان کی تعداد کیا تھی, 58%, 23% اقلیتیں پاکستان میں موجود تھی, اور اس وقت کیا ہے 3%. سب ڈر کے بھاگ گئے یہاں سے, پارسیز چلے گئے, یہودی چلے گئے, کرسچنز کو, ایون اب تو مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیے اہل تشیع ہیں یا ہزارہ برادری ہے سارے. تو یہ تو پھر دیکھیے نا, پھر ہم تو پھر قائد کے پاکستان کو نہیں اپنا سکے نا. میں آسما میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں نا, یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کرتی ہیں؟ میری تو ایک دن بھی حکومت نہیں رہی ہے پاکستان میں. یہ حکومت تو ان سے پوچھے نا کہ انہوں نے یہاں پر ایسے حالات کیوں پیدا کیے. تو اس لیے میں آپ سے صرف 3 مہینے کے لیے, میرے بھائی 3 مہینے کے لیے, اور اصول کی بنیاد پہ گئے تھے, اصول کی بنیاد پہ گئے. آپ جو مشرف کے ساتھ رہے, آپ نے جو لبرلزم اور سیکولرزم کو اختیار کر لیا, لیفٹ کے زوال کے بعد امریکنائز ہو گئے, این جی اوز کلچر میں چلے گئے. تم آپ بات نہ کریں مجھ سے زیادہ, ہماری حکومت نہیں رہی ہے اس ملک پہ. اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم بتاتے کہ ہندو برادری کی اور سکھ برادری کی اور یہودی برادری کی, آپ بھی ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی بات کرتے. جب آپ صوبہ سرحد تھا, جب خیبر پختونخوا, اس کے اندر بھی رہے آپ 9/11 کے بعد 2002 متحدہ مجلس عمل کی, اس سے پہلے 80 کی دہائی میں رہے آپ. افغانستان کی جو وار ہے پہلی, اس کے اندر بھی آپ بہت ایکٹیو تھے. آپ گلبدی نعمت یار کو وزیر اعظم بنانے میں پیش تھے. ایسی بات نہ کریں نعیم صاحب, آپ کو آپ حکومت میں نہیں تھے. اسلام کا نام لینے والا وزیر اعظم بن دوسری جاتا ہے. بات یہ دیکھیں, یہ لڑائی جو ہے پریشانی کیا ہے, سوچ فکر کی ہے. یہ لڑائی جو ہے 21ویں صدی, میں واک آؤٹ کر جاؤں گا اگر میری بات کے دوران یہ لوگ بولیں. آپ کا شو تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لیتی ہوں. حافظ صاحب دیکھیں, دوسری جماعت میری بات کے دوران دوسرا کیوں بول رہا ہے, آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. اس کے اندر ہندو کمیونٹی کو کافر لکھا گیا ہے. میں نے سپریم کورٹ کے اندر وہ کتاب پیش کیا ہے. جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی 19 کے پی کے اندر, کے پی کے اندر دوسری جماعت کے کتاب بھائی مجھے یہ بتائیں, کافر اعظم مولانا مودودی نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے چیلنج کرتا ہوں ثابت کرنے میں جماعت اسلامی چھوڑ دوں گا. تینوں صوبوں میں کام ہو رہا ہے, مگر نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اس کا جواب بھی لے لینا. اس کا کے پی کے اندر نہیں ہوا. اچھا نہیں عمران خان نے کیا, حافظ صاحب یہ تو پھر آپ کی حکومت تھی نا, اس میں یہ تو دونوں ابھی کی بات ہے نا, ابھی کی وہ بات کریں. اس کا تو جواب دیتے ہوئے بریک بتائیں تو صحیح. جی نعیم صاحب, میرا ایک کوسچن یہ ہے کہ دوسری جماعت کا کتاب ہے کے پی کے اندر, اس کے اندر ہندو کو کافر لکھا گیا ہے. میں نے سپریم کورٹ میں جب وہ کتاب پیش کیا تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ اس کریکولم کو چینج کریں. اب جواب لے لیتے ہیں. تو آپ کی پی ٹی آئی کو جب ہم نے پریشر ڈالا, انہوں نے چینج کی تھوڑی سی بات کی, تو آپ نے اس کے اوپر احتجاج کیا, انہوں نے کتاب اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا. اب اس کا جواب دے دے, پھر میں بریک لے لوں. جی میں بتاتا ہوں, دیکھیں وہ صرف یہ آپ بالکل غلط طریقے سے لے رہے ہیں. وہ پورے نصاب کی بات تھی جس میں سے بہت ساری قرآنی آیات نکالی گئی تھیں, سبجیکٹ تبدیل کیے گئے تھے, اور بہت ساری چینجز کی گئی تھیں, اور آپ ہمیں بتائیں سارا کچھ نا, سب کچھ ہمیں بتائیں. ایک سیکنڈ میں مجھے سر بریک لے لوں. آئی ایم سوری, بریک کے بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں. دیکھیے ہمارا آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ قائد کا جو صحیح معنوں کا پاکستان ہے وہ ہم کھو رہے ہیں وہ, اور اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ قائد نے کیا کہا اور ہم کس طرح کی منزل ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ دوبارہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اویس صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. دیکھیے یہ جو سارا ایک قومی بیانیہ کی اس وقت بات ہو رہی ہے نا, کیوں نہیں قائد اعظم کی یہ تقریر قومی بیانیہ بن سکتی اس وقت؟ اب ضیاء صاحب سے بھی یہ پوچھوں گی, آپ سے بھی. جی دیکھیں نا, اسٹرگل تو یہی ہے, ساری جو ہم قیمت چکا رہے ہیں وہ تو یہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سوچ اور فکر کی لڑائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آپ ہمیں رہنے دیں, یہ کہتے ہیں نہیں آپ 7ویں صدی میں جائیں. یہ لٹرلسٹ اپروچ کے مالک ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ کبھی اندازہ لگا سکتے تھے قائد صاحب کے روڈوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں اور وہ یہ نعرہ لگا رہے ہوں کہ توہین رسالت کی
ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. جب آپ گروہ ریاست کا یہ اگر اس میں ہوگا تو وہ آکسیجن لیتے ہیں اس طرح کے گروپ، اور گروہ اور جو انفرادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لائسنس ٹو کل کرتے ہیں. کہ آپ کے ہمارے سامنے نہیں ہوا بھٹے کے اندر لوگوں کو نہیں کیا، یہ ہمارے لوگ ہیں نا، ہمارے پرکھ جو پرکھے ہیں وہ، میں خود سندھ سے تعلق ہے، ہندو سکھ سب ساتھ رہتے تھے نا. ہمارے تو باپ دادا نے مذہب نہیں بدلا، تو ان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ یہ کون سی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ابھی میثاق مدینہ کی بات کر رہے تھے. بات صرف ایک کی، میں مختصر سی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ کنویں کے اندر بیٹھ کے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کنویں کی منڈیر پہ آپ دیکھیں، دنیا سے کنیکٹ کریں. ان کا بس چلے تو یہ گاڑیوں سے نکال کے ہمیں اونٹوں پہ سواری کرائیں، ان کا بس چلے تو یہ گرمیوں کے اندر کھجوریں کھلائیں جو سعودی عرب کی. یہاں وہ صحرا کا ہے جبہ، یہ یہاں پہ پہنے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ پبلک اسپیس شرنک ہو گئی ہے. یا آپ دیکھیں نا ان کا قابل یعنی کہ عدم برداشت اتنی ہو گئی ہے کہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا، رمیش کمار صاحب بات نہیں کر سکتے پبلک اسپیس پہ، جو پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کا جو آگے جو جائے گا مستقبل میں وہ لبرل پروگریسو اس سے جائے گا. اگر یہ سیکولر نہیں ہوگا تو آپ ایک آرکیٹیکچر، میری اوپینین میں آرکیٹیکچر مائنورٹی رائٹس کے لیے آپ تشکیل نہیں دے سکتے، کیوں وہ بنیادی جز ہے جس کو یہ لادینیت کہتے ہیں. یہ غلط ہے، وہ دنیاوی امور کا ہے. اسی طرح چرچ کی تقسیم ہوئی تھی موناسٹک اور اس میں، یہ سیکولم ورڈ کو سیکولر، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ لادینیت کے نام پہ لیتے ہیں. مولوی عبداللہ صاحب کی ڈکشنری میں ان کے پاس اور بھی متبادل الفاظ تھے، لیکن یہ وہی لیں گے. یہ قائد اعظم کے 3 پیس سوٹ کو نہیں لیں گے، ان کی جانوروں کی محبت کو نہیں لیں گے، یہ لیں گے جو ان کا پاجامہ، شیروانی اور جنا کیپ ہے. یہ بات ہے تصورات کی، یہ بات، یہ ایبسٹریکٹ تھاٹ کو روکنا چاہتے ہیں. میں صرف ایک سیکنڈ، میرے خیال میں یہ تو ظاہر ہے کہ بدل گیا اتنے عرصے میں. جو پاکستان بدلا وہ اسی طرح سے بدلا نا. تو پھر آپ میثاق مدینہ کی بات کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا ایکسیپٹیبلٹی، اور وہی پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے سوچ چاہیے اس وقت نا. اسکالرز جو ہے نا، وہ بڑے بڑے اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ جو تقریر ہے وہ انسپائر ہوئی ہے میثاق مدینہ سے. اور دوسری بات ہے کہ میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو ریپلیس کروا دینا چاہیے اس تقریر کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا قومی چاہیے. بیانیہ بن سکے گا، ورنہ تو نہیں بن سکتا نا. یعنی آج جو سچویشن ہے، جو اس وقت حافظ صاحب ہم سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے پاکستان سے. یعنی ہم سے جو ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ اس کا مطلب تو میں یہ لے رہا ہوں کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ آج کا پاکستان جو ہے نا واقعی بہت ہی صحیح انداز سے چل رہا ہے. یہ کیا مطلب، کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نہیں ویسے حافظ صاحب، کیوں نہیں پاکستان کے اندر قومی بیانیہ یہ تقریر ہو سکتی؟ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے نا. چلے آپ پوچھ لیجئے پھر میں جواب دیتی ہوں. آپ آج پائونیئر ہیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا 69 کی، 69 ایئرز کی، اس میں آپ پائونیئر ہیں. جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو سارے جواب دے دیں. حافظ صاحب آپ ایک مختصر سوال کر لیجئے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں پہلی چیز یہ کہ اس وقت ایک چیز تو آج سارے ہم بیٹھے ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نان مسلم سٹیزنز ہیں ان کے پرابلم ہے. اب ان کے پرابلم کا حل کیا ہے؟ پرابلم کا حل یہی تنظیمیں ہیں جو مائنورٹی میں ہیں، مگر مائنورٹی میں مگر میجارٹی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہائی لائٹ ہوتی ہے تو اس کو اسلام کا رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو انہیں رسالت کے. کون کہتا ہے کہ بلیسمی لا جو وہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. مس یوز آف بلیسمی لا کو روکنا چاہیے. فورسڈ کنوے، کون کہتا ہے کہ کنورژن نہیں ہو؟ بھائی اگر اسلام جو ہے وہ اسی طریقے سے تبلیغ سے بڑا ہے. ہندو از بارن ہندو، ہندو کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ کنورژن نہیں ہوتی. ہندو جب بھی ہوتا ہے جنم ہوا، اسلام میں بھی جبر نہیں ہے، کوئی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. بالکل صحیح بات ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے جبر کس کو کہتے ہیں. آج ایک شادی شدہ جوڑا، ہندو مسلم مطلب شادی شدہ جوڑا، وہ جوڑا اس کی سیپریشن ہوتی نہیں ہے. سیپریشن ہوتی نہیں ہے. بچی اگر گھر سے ناراض ہوتی ہے یا وہ کڈنیپ ہوتی ہے، وہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کڈنیپ ہوگی، اب آپ کا اس کا واسطہ نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. اسی وجہ سے آج بھی لوگ جا رہے ہیں. اس قانون سازی میں آپ لوگوں کو مدد کرنی پڑے گی. 19 جون کی ججمنٹ جو اس کے اوپر مدد کرنی پڑے گی. حافظ صاحب کیوں یہ تقریر قومی بیانیہ نہیں ہو سکتی ایز اٹ از، اور قرارداد مقاصد کے؟ جی آپ جواب دے دیں. جی میں جواب یہ دے رہا ہوں. دیکھیے، ایک تو اپنی مرضی سے ہمارے اوپر وہ چیز پینٹ نہ کرے جو ہم نہیں ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ 1400 سال پہلے کا تمدن چاہتے ہیں؟ تمدن ترقی کرتا ہے، اسلام سب سے زیادہ پروگریسو ہے، وہ ترقی کو پسند کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومتیں رہیں تمام تر خرابیوں کے باوجود
مسلمانوں نے دنیا کو ترقی دی ہے، تعلیم دی ہے، سائنس دی ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، اور آج بھی یہ صلاحیت اسلام ہی رکھتا ہے۔ میرا اور ان کا بنیادی ایک مسئلہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب بیکورڈ ہونا ہے، اسلام کا مطلب بہت بڑی سی پگڑی ہونی ہے اور عجیب سا جبہ ہونا ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام میں دیکھیں سیکولرزم اور اسلام کا فرق یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی داڑھی اور بڑے اور جبے اور کبے کے ساتھ بھی سیکولر ہو سکتا ہے اپنی سوچ کے اندر، اور کوئی بہت ٹائی کے ساتھ اور سوٹ کے ساتھ بھی اندر سے وہ پروگریسو اسلامی ہو سکتا ہے جو دنیا کو عدل اور انصاف اور مذہبی رواداری دینا چاہتا ہے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پورے لٹریچر کو پڑھیں آپ مولانا مودودی کے، انہوں نے یہی بات تو سمجھائی ہے کہ دیکھیے اسلام کے بارے میں آپ یہ امیج پینٹ نہ کریں کہ یہ آپ کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، پچھلے زمانے میں لے جائے گا، بلکہ اسلام تمدن کو ترقی دے گا، سماجی انصاف قائم کرے گا۔ اسلام کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ریاست سے علیحدہ ہونا چاہیے، کر کے اسلام کی کون ریاست سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ مطلب مذہب کو ریاست سے الگ ہونا ریاست میں نہیں لے کے ایک بات جب بھی ایسی کوئی میری رائے خلاف کون ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی ریزن۔ جی دیکھیں اس مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں نا تو اس کو صرف ہم اپنی نماز کا اللہ نہیں کہتے، معیشت کا بھی اللہ کہتے ہیں، بالکل، وہ تو ظاہر ہے پورا کوڈ آف حکومت کا بھی اللہ کہتے ہیں، قانون کا بھی اور عدالت کا بھی اللہ کہتے ہیں، وہ الہ ہے ہمارا۔ اچھا چلے تو اس کی سنیں میری بات، نہیں صاحب یہی تھیوری ہے، یہی تھیوری ہے کہ آپ اپنی پالیسی آپ اپنی مائنڈ سیٹ ملک کے اوپر دیتے ہیں، مگر آج تک آپ حکومتیں نہیں کر سکے 69 ایئرز میں، کیونکہ یہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا جو اس ملک کی۔ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں عادل صاحب کے پاس جاؤں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقصد یہ جو مقصد ہے اس بحث کا جی اس سے ہم ہٹ رہے ہیں، ہم اسلام پہ کہاں بحث کر رہے ہیں؟ ہم نہیں اسلام پہ بات کر رہے ہیں، بالکل نہیں، ہم ریاست پہ پاکستان کی ریاست پہ بات کر رہے ہیں، بالکل۔ آج کے جو دور ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہم جو ڈیوائیڈڈ ہیں، صاحب آپ رکھوالے ہیں اسلام کے، آپ کوئی پیغمبر ہے؟ اسلام کیے جا رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا پاکستان جو ہے وہ کیسے پروگریسو بن سکتا ہے؟ آپ نے ملک کو برباد کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ضیاء صاحب، عادل نجم صاحب، ریاست کو مذہب سے الگ نہ کیا جائے لیکن ایک پروگریسو سٹیٹ بنا دیا جائے، کیا یہ قومی بیانیہ نہیں بن سکتی؟ یہ تقریر میرا ایک سادہ سا سوال ہے سر۔ میرے خیال میں بننی چاہیے اور ضرور بننی چاہیے۔ دیکھیے یہ ہم جیسے پہلے کہا گیا یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ ریلیجن کا پولیٹکس میں مکس ہونا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے غلط ہے کہ وہ امریکہ کے مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے، اگر مودی صاحب کے لیے غلط ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی اقلیت پہ ظلم کرے، تو یقیناً پاکستان کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی اقلیت پہ ظلم کرے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اقلیت کے حق میں ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں ہے۔ ضرور ہوگی اقلیتوں کی بہت رائٹس ہیں اسلام میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ یہ نعرہ لگانا کہ اسلام نے پتہ نہیں کب سائنس پر کی ترقی کی تھی، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ اسلام اس وقت جو ہے آپ کو آ نہیں سکتی، مسئلہ ہے آپ کا، پرابلم ہے، آپ مغرب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں سب چیزیں۔ یقیناً کی تھی، اگر کی تھی تو صاحب آپ کی مختلف وقت تھا، ایک مختلف کیفیت تھی، مسلمان جو تھے وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام صحیح ہے یا غلط ہے، خدا نہ خواستہ نہ جینا نے یہ کہا نہ کسی اور نے کہا۔ میرا تو میسج یہ ہوگا کہ بحیثیت قوم پاکستان میں ہر پاکستانی کا حق موجود ہے، بالکل، اور اس کو تسلیم ہونا چاہیے بحیثیت فرد، سے اختلاف نہیں ہے۔ میرا یہ میسج ہوگا آج کے دن ان تنظیموں سے، جماعت اسلامی سے، جو اسلام کے جو سمجھتے ہیں کہ خدا را پاکستان کے اوپر رحم کرے، آپ ہمارے اوپر رحم کریں لیکن پاکستان کے اوپر رحم کریں، آپ کی پالیسی سے جو ہے نا، آپ کی پالیسی سے ہم اکیلے ہو رہے ہیں، ہم یہ نہیں جاتے۔ بہت شکریہ۔ صرف ایک کسی کا میسج آیا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر 11ویں جماعت کی جو انگریزی کی ہے اس میں پاکستان زندہ باد کے اندر یہ تقریر ہے، تو ان عناصر سے وہ ذرا بچی ہوئی ہے، تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو انکلیوڈ کیا ہے، یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو دینا چاہیے کہ انہوں نے نصاب میں یہ تقریر ایز اٹ از ڈالی ہے، جو کہ ویسے ہر جگہ ایڈیٹڈ ملتی ہے اور ہم نے بھی نیشنل اسمبلی سے نکالی ہے، خود کہیں اور سے نہیں بنائی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، لیکن نیشنل ایکشن پلان اس وقت قومی بیانیے کی لیے اس وقت ڈھونڈ رہا ہے اور ڈائریکشن چاہ رہا ہے، یہ جو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر ہے ایز اٹ از جیسے انہوں نے کہی تھی، بغیر کسی اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کے، بغیر سینسر کیے وہ قومی بیانیے کا حصہ بنا دی جائے تو پاکستان کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، فیصلہ آپ کا۔